قال الله عز وجل في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا مطیع اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، قرآن مجید کا ایک مقام جو آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ احکم الحاکمین اعلان یہ کر رہے ہیں: وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کے لیے پسند کر لے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں کو خوبصورت کر دے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور نافرمانی، گناہ، فسق و فجور والے معاملات ان پر مکروہ کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اور اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں: فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔ حضرات و سامعین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہم نے سماعت فرمائی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لکان عمر بن الخطاب، وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شاگرد عطا کیے، جو صحابہ اور جانشین عطا کیے، میرے نبی کو جو اللہ نے فوج عطا کی، وہ فوج ایسی فوج تھی جہالت کے اندھیروں سے نکلے، ظلم کے اندھیروں سے نکلے، گناہوں کی دلدل سے نکلے، گناہوں سے ان کی زندگی چکنا چور ہو چکی تھی۔ اللہ احکم الحاکمین نے مومنوں پر اور اس کائنات پر احسان کیا، اور ایک آخری نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کائنات کے اندر آ کے اپنی نبوت کا سکہ چلایا، دعوت کو عام کرنا شروع کیا۔ ابھی چھپ چھپا کے دعوت دے رہے ہیں تو اللہ احکم الحاکمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 افراد عطا کر دیے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔
ان میں ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ وہ عمر جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت والی زبان سے خود اعلان کر رہے ہیں، بے شک نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، نبوت کا سلسلہ اس کے بعد نہیں ہے، جاری و ساری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود علم کے اندر، دین کے اندر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کاربند پایا ہے علمی لحاظ سے، صحابہ اکرام کے اندر مردوں میں جو شخصیت تھی وہ عمر ابن خطاب تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتے، لیکن نبیوں کا سلسلہ چونکہ بند ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی کی سیرت کو حدیثوں کی زینت بنا کے گئے، پر افسوس ہے کہ آج ہم نام نہاد مسلمان، کلمہ گو مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوئے ہمیں فخر ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کا دوسرا رخ چیک نہیں کیا۔ ہمارے ہی گلی کے اندر، ہمارے ہی محلے کے اندر، ہمارے ہی شہر کے اندر، ہمارے ہی ملک کے اندر انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق لوگ اپنی گندی زبانوں سے اتنے برے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عرش اللہ کا آسمان پھٹ نہ جائے، زمین شک نہ ہو جائے، اللہ کے عذابوں سے ڈر لگتا ہے، پر ان لوگوں کو ان الفاظوں کو ادا کرنے پر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات، ہم نے پچھلے جمعے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں سنی تھیں، آج بھی انشاءاللہ اپنے سینوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو زیادہ کریں گے۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرات ایک ایک بات پر غور کرنا ہے، اور ہم نے ایسے لوگوں کا منہ توڑنا ہے، منہ توڑ ان کو جواب دینا ہے جو میرے نبی کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، جن کے سینوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں کینے ہیں، جو ان سے مخالفت رکھتے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مقتدین کے ایمان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے پچھلے جمعے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہ احکم الحاکمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول کیا، اور دو بندوں میں سے جو بندہ اللہ کو پسند تھا، ایک ابو جہل یعنی کہ عمر بن حشام، اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو اسلام کے لیے قبول کر لیا، اور جب اسلام قبول کر لیا، اسلام کو اللہ نے سر بلندی دے دی، پہلی نماز جا کے بیت اللہ کے اندر ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان، عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بیدہ عمر بن الخطاب۔ یار، جس بندے نے کسی دوسرے بندے کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو، جس بندے نے دوسرے بندے کو دکھ دیا ہو، کیا وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں؟ وہ تو ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے ماحول کو دیکھ کے ذرا محاسبہ کر لیں نا، کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اس کے دل کو توڑتا ہے، اس کی حسرتوں کو پارا پارا کر دیتا ہے، کیا وہ اس سے ملنا پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں کی تھی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں عمر کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صحابہ کو نبی سے اور نبی کو صحابہ سے بڑی محبت ہے۔ اور انہی صحابہ کے متعلق، اسی عمر ابن خطاب کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، نبیوں کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وزیر ہوں گے، اور میرے دنیا میں بھی دو وزیر ہیں، آخرت میں بھی دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت والی زبان سے ان اصحاب کے متعلق جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور لوگ ہیں اتنے بے ایمان قسم کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزتوں پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں عمر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کیوں جی، ہم بھی محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیا دینا کہ گواہی نہ بہ جائے، محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ محبت فجر ٹائم کیوں نہیں نظر آتی؟ زور اثر مغرب عشاء ٹائم کیوں نہیں نظر آتی؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کا الحاکمین بندے کو 2 وقتوں میں آزماتے ہیں، ایک دن میں 2 مرتبہ بندہ آزمایا جاتا ہے۔ ایک وہ وقت جب فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان کے وقت ہم سب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن جب یہ دعوے ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد ثبوت دینے کا وقت آتا ہے، اللہ آزماتے ہیں۔ میرے بندے نے دعویٰ تو کر لیا، میرے بندے نے دعویٰ تو کر لیا، اب میں دیکھتا ہوں دعوے کے مطابق اس کے پاس دلیل بھی ہے کہ نہیں، ثبوت بھی ہے کہ نہیں، میں دیکھوں تو صحیح یہ محبت میں کامیاب بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کا الحاکمین فجر کا وقت آتا ہے، اس کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے دعوے کے مطابق دلیل پیش کر رہا ہے کہ نہیں۔ محبت کے دعوے تو بڑے ہیں، لیکن کیا اس محبت میں یہ اپنی نیند کو قربان کر پایا کہ نہیں کر پایا۔ ایک فجر کا وقت جب بندہ نیند میں ہوتا ہے، بڑی پیاری اور گہری نیند میں ہوتا ہے، اللہ یہاں پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری دعوت پر یہ اپنی نیند کو قربان کر کے آیا کہ نہیں آیا۔ اور دوسرا وہ وقت عصر کا، جب انسان کام کاج کر کے تھکا آ رہا ہوتا ہے، اس کا جسم چکنا چور ہوتا ہے، بے جان سا ہو گیا ہوتا ہے اور سستی اس کے جسم میں آ گئی ہوتی ہے، یہ وہ دوسرا وقت ہے جب اللہ آزماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو انسان ان 2 وقتوں میں کامیاب ہو گیا، یقیناً کامیابی کو اس نے اپنا مقدر بنا لیا، اور جو انسان ان 2 وقتوں میں ناکام اور نامراد ہو گیا، اس انسان کو پھر اپنی ناکامی کو سامنے رکھ کے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع اور فرما بردار بنائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تم سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے تو پھر سن لو، تب تک تم پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم اپنی آل اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے کنبے قبیلے سے، گویا کہ اس پوری کائنات سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، الا من نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ، تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے، نامکمل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو کہتے ہیں، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گواہ رہیے، آج کے بعد عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے الفاظ ادا کیے ہوں، نکلے ہوں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنا شروع ہو جائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسے صحابی کے متعلق لوگ یہ کہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، بغض تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے تھے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، عمر اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک میرے ساتھ محبت نہیں کرو گے، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے عزیز و اقارب اور آل اولاد سے بھی زیادہ اگر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تم نامکمل ایمان والے ہو، تم پورے مومن نہیں۔ عمر ابن خطاب نے یہ الفاظ سنے، ساتھ ہی کہہ دیا، اللہ کے نبی آج سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میری جان بھی آپ کے لیے قربان ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ وہ عمر ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان نے جن کے متعلق گواہیاں دی کہ عمر کیسی شخصیت ہے، عمر کس طرح کا انسان ہے۔ دنیا میں بھی انسان نے انسان کو پرکھنا ہونا تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے گواہی دے دیں، اس کے بارے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں،
کہ اللہ احکم الحاکمین نے عمر کو ایسا بنایا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول به. ابن ماجہ کے اندر روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے عمر کی زبان کو حق کے لیے پسند کر لیا. عمر کی زبان سے جب بھی نکلے گا جو بھی نکلے گا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اللہ نے عمر کی زبان کا انتخاب حق کے لیے کر لیا. یار جس کی زبان اتنی پاک ہو کہ وہ بولے دنیا پر اور فیصلہ آسمان والے رب کا اس میں شامل حال ہو جائے، اور آسمان والا رب جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے نبی علیہ السلام پر قیامت کی دیواروں تک وہ حکم اور قانون نافذ کر دیں، امت مسلمہ کے لیے وہ قانون بنا دیا جائے. اس شخصیت کے بارے میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ شخصیت کہ جو بولے تو دنیا پر، مشورہ تو نبی سے ہو، لیکن اللہ اس کو قرآن بنا دے، اللہ اس کو دین اسلام کے ارکان بنا دے، اللہ اس کو دین کا حصہ بنا دے، لوگوں کے لیے اس کو قیامت تک کے لیے قانون بنا کے رکھ دے. نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن تو ہمارے گھروں میں اترتا تھا. یعنی کہ نبی علیہ السلام کبھی کسی کے گھر ہوتے تھے اپنی بیوی کے، کبھی کسی کے گھر ہوتے تھے. قرآن ہمارے گھروں میں اترتا تھا لیکن رائے اور مشورہ عمر کا ہوتا تھا. ينزل القرآن فی بیوتنا، کہ قرآن ہمارے گھروں میں اترتا تھا لیکن اس میں مشورہ کس کا ہوتا تھا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے میں 3 باتیں میں نے ایسی کی کہ میرے مشورے کو اللہ نے پسند کیا، اور میری رائے کو اللہ نے پسند کرتے ہوئے اس کو دین اسلام کا حصہ بنا دیا. پہلی رائے کہتے ہیں کہ میں نے شروع اسلام میں یہ تھا کہ بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد لوگ زمزم پیتے اور صفا مروہ کی طرف نکل جاتے. مقام ابراہیم پر ابھی نفل ادا کرنے کا قانون جاری نہیں ہوا تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار کتنے پیارے صحابی کہ جن کا بولنا زمین پر اور اللہ نے قرآن بنا دیا. کہتے ہیں میں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ ہم جب بیت اللہ کے 7 چکر لگا لیں اس کے بعد ہم مقام ابراہیم پر شکرانے کے 2 نوافل ادا کریں. ابھی اتنے الفاظ کہے، آسمان والے رب کو یہ بات بڑی پسند آئی. اللہ احکم الحاکمین نے فوراً سے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا کہ جا کے میرے نبی کو یہ پیغام دے دو کہ آج سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جو بھی حج کرنے کے لیے آئے گا، جو بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، اس کے لیے عمر کی رائے کو اللہ نے قانون بنا کے رکھ دیا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اب 7 چکر لگانے کے بعد بیت اللہ مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرو گے، اللہ تمہارے حج اور عمرے کو قبول کرے گا، ورنہ رد کر کے رکھ دیا جائے گا. قانون بنا دیا گیا. رائے کس کی تھی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مشورہ نبی علیہ السلام سے ہو رہا ہے. آسمان والے رب نے قیامت کی دیواروں تک اس کو قرآن بھی بنا دیا، اس کو قانون بنا کے پوری امت مسلمہ کو بتا دیا کہ اب بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد اگلے حج اور عمرے کے ارکان تم لوگوں نے ادا کرنے ہیں. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضریاں نصیب فرمائے. حضرات، اور دوسرا، ابھی مسلمانوں کی خواتین پر پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی نسائک البر والفاجر. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین آتی ہیں، آپ کے پاس بھی آتی ہیں، راستے سے بھی گزر بسر ہوتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین، امت مسلمہ کی خواتین، وہ اپنے آپ کو گھروں سے لپیٹ کے نکلیں تاکہ دور سے ہی پتہ چل جائے یہ فاحشہ، یہ بدکار، یہ کافرہ عورت نہیں ہے، یہ مومنہ عورت ہے. دور سے ہی پتہ چل جائے. ابھی مشورہ نبی علیہ السلام سے ہو رہا ہے. آسمان والے رب کو یہ مشورہ اتنا پسند آیا، اللہ احکم الحاکمین نے
जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही दे के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया और ऐलान कर दिया, इस मशवरे को कुरान की जीनत बना दिया। जब जब कुरान को पढ़ने वाले कुरान को पढ़ेंगे, इन आयात को वो पढ़ के गुजरेंगे। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफना फला युज़ैन। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो और तमाम मोमिना औरतों से कह दो कि जब वो अपने घरों से बाहर निकलें, वो अपने आप को लपेट के निकलें। ये सारे का सारा अमल उनको तकलीफ़ों से भी बचाएगा, अज़ियतों से भी बचाएगा। आज हम गौर करें, कुरान की इस आयत की तौहीन करने का अंजाम हमने मीनार पाकिस्तान के मंजर में देखा कि नहीं देखा? अगर वो औरत कुरान की इस आयत पर अमल करती, कुरान की इस आयत का लिहाज करती, कुरान की इस आयत पर वो अमल करती, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जब अल्लाह ने ये कुरान बनाया और इस पर अमल करने वाला इंसान ना दुनिया में ज़लील होता है ना आखिरत में रुसवा होता है। लेकिन वो इंसान जिसने नबी की नबूवत वाले निकले हुए जो अल्फाज हैं उनको पसे पुष्ट डाल दिया, तो कुरान ने उन लोगों के मुतल्लक भी वाइद सुनाई है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह कहते हैं, जिसने मेरे नबी की बात का मजाक बनाया, मेरे नबी की बात को नौज़ुबिल्लाह अपनी जूती की नोक पे रखा, मेरे नबी की बात का उसने मजाक बनाया, अमल न किया, उसको पसे पुछ डाल दिया। अल्लाह कहते हैं अन तुसीबहुम फितना, हम उसको दुनिया में किसी बड़ी आजमाइश, दुख, तकलीफ और मुसीबत में मुब्तला कर देंगे। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या कल क़यामत को अल्लाह ने उसके लिए दर्दनाक किस्म का अज़ाब तैयार करके रखा है। ये दूसरा मशवरा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जिसको अल्लाह ने कुरान बनाया, जिसको अल्लाह ने तमाम मोमिना औरतों की इज्जत बनाया और कानून बना के क़यामत की दीवारों तक ख़वातीन को मुतनब्बे कर दिया कि जो भी कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल होगी वो अब आज़ाद औरत नहीं है, उसको इस चीज़ की पासदारी करना पड़ेगी। अल्लाह हमारी माओ बहनों को इसकी तौफीक अता फरमाए। हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे बदर में कुफार के 70 मारे गए और कुफार के 70 कैदी भी हो गए। वाक़या हम सबको याद है बड़ी अच्छी तरह से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा बदर से वापस आते हैं और जो 70 कैदी हुए थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन तमाम सहाबा की मौजूदगी में एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं, क्या मेरे सहाबा 70 कैदी हो गए हैं, बताएं इनका क्या किया जाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये ख्याल है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इनमें पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, आप इनको कहें कि ये हमारे बच्चों को और हमें पढ़ाएं, इनकी सज़ा यही है। हर सहाबी ने अपनी अपनी ज़हनीत के मुताल्लिक़, किसी ने कहा हम इनसे पैसे लेके इनको छोड़ देते हैं, हमारे पास मालो मता नहीं है। हर सहाबी ने अपने अपने ज़हन के मुताल्लिक़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशवरा दिया। जब बारी आती है उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, हाँ उमर, तेरी क्या राय है, तेरा क्या मशवरा है, तेरा क्या ख्याल है इन 70 कैदियों के मुतल्लिक़। सहाबा इकराम इसी कुंबे कबीले से निकल के मुसलमान हुए थे ना, ये जो 70 कैदी हुए थे सहाबा के सारे रिश्तेदार ही थे। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है आप अबू बकर के रिश्तेदार अबू बकर को दे दें, उमर के रिश्तेदार उमर को दे दें, उस्मान के रिश्तेदार उस्मान को दे दें, अली के रिश्तेदार अली को दे दें, हमारे हाथों में तलवारें थमा दें, हम अपने हाथों से इनके गलों को इनके तन से जुदा करते हैं। क्यों? अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ये ऐलान किया, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, कि वो लोग जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान के रंग को चढ़ा दिया है, सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, जिसके दिल पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रंग चढ़ जाता है। ये बात करके उन्होंने साबित कर दिया कि इसके बाद कोई रिश्तेदारी आड़े नहीं आ सकती, यहाँ पे काम आएगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत काम आएगी। कहते हैं अल्लाह के नबी, हमारे रिश्तेदारों को हमारे पास अलग अलग कर दें, हमारे हाथों में तलवारें थमा दें, हम ये साबित कर दें, तारीख रकम कर दें कि हमने अपने रिश्तेदारों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। हम अपने हाथों से इनके गलों को, इनके सरों को इनके तन से जुदा कर देंगे। आखिरकार मशवरे होते गए, खैर इस बात पर अमल न किया गया। अल्लाह का हाकिमीन ने
وہ 70 قیدیوں سے پیسے لے کے ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے آسمان پہ بیٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن جو دنیا میں رائے عمر کی تھی نا، وہ آسمان والے رب کی بھی رائے وہی تھی۔ یہ 3 وہ موقع تھے، اور چوتھا موقع بھی قرآن نے اس کو نقل کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں شراب عام تھی، سارے شراب پیتے تھے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ کہتے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی حکم نازل کر دے۔ اللہ احکم الحاکمین نے حکم نازل کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اس میں فائدہ ہے لیکن فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی حکم نازل کر دے، تو فرمایا گیا کہ انما یرید الشیطان، یہ شیطان کا ارادہ ہے، تم پیو گے بہک جاؤ گے، شیطان تمہارا ساتھی بن جائے گا، لہذا تم شیطان کے ساتھی نہ بنو۔ کس کے ساتھی بنو؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھی بنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے عمر ابن خطاب کو بلایا اور کہ اللہ نے شراب کے متعلق یہ آیتیں نازل کی ہیں۔ 3-4 سٹیپ کے بعد کہتے ہیں میں مسلسل دعا کرتا گیا، اللہ احکم الحاکمین مختلف مواقع پر قرآن اتارتا گیا، اور شراب کی آہستہ آہستہ حرمت اور اس کا نقصان ہم سب کے سامنے آتا گیا۔ آخر کار ایک دن یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور شکرانے کے جا کے نوافل ادا کیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج بھی عمر کی عزت کو مد نظر رکھا، عمر کی رائے کو پسند کیا، اور اللہ احکم الحاکمین نے عمر کی دعا کی برکت کی وجہ سے شراب کو مسلمانوں پر حرام قرار دے دیا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحابہ اکرام سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ جن دلوں میں ان صحابہ کے متعلق بغض ہے، عناد ہے، کینے ہیں، اللہ ان کے سینوں کو ان ساری چیزوں سے پاک صاف کر دے، نہیں تو پھر ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو زندہ رکھے تو دین اسلام پہ، موت حال ایمان پہ، آخری وقت میں ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے باقی باتیں ہوں گی۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔